ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخل طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام رہا ہے, وہ یمد یدیہ, اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, وہ غزیہ بالحرام, اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. سفر کیا, جنگل پہاڑ کاٹے, سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا, ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا, مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے, لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے. اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے, اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے, اس نے پیا حرام کا ہے, اس نے کھایا حرام کا ہے, تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا, اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے. اس کے بعد پھر صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, روحانیات تو دور کی بات ہے, اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے. اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں, کیونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے, اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں. اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے. اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے, یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا, اور ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں. تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے, اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے. اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے, جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, یہ امکانات سے ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان, کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسانی کمزوری ہے, کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے. پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے, جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن, یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے, لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے. اس کو یہ خیال آتا ہے, پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں. تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ, یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوک کہا, نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو, وہ سچ بولنے والا ہوگا. تو عقل حلال اور صدق مقال, یہ 2 خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا طرائے امتیاز ہے, اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے. حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں
सैयदा हाजरा और उनके मासूम नौनहाल को छोड़ करके जाने लगे। ऐसी वादी जहां हैवानी वजूद भी नहीं था, नबातात भी नहीं पाए जाते थे, पानी का एक कतरा भी दस्तयाब नहीं था। काले स्याह मुहीब पहाड़ जैसे फुलाद पिघला के डाल दिया हो। वो वादी जहां दिन को भी खौफ आए, वहां हजरत हाजरा ने रातें भी गुजारी। कितना दर्दनाक लम्हा था जब सहरी का वक्त हुआ। हजरत खलीलुल्लाह दुआएं दे के रुखसत होने लगे। हजरत हाजरा सलामुल्लाह ने आगे बढ़ के अपने शौहर नामदार का दामन पकड़ लिया। तमस्सकत बेअज़ियालिही, दामन पकड़ के बोली, मेरे शौहर नामदार, इस मुहीब वादी में, इस पहाड़ों के दामन में जहां दिन को भी खौफ आए, नौनहाल मासूम के हमरा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? हजरत खलीलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कदम उठाया तो जोजा ने फिर दामन पकड़ा, फिर वही सवाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा दामन पकड़ा, खलीलुल्लाह की जानब से कोई जवाब नहीं आया। तो खातून खुद बोली, क्या अल्लाह का हुक्म तो नहीं? तो हजरत खलीलुल्लाह ने कहा, नाम, हाँ उसी का हुक्म है। हजरत हाजरा ने दामन छोड़ दिया, कहा जाइए, खैर से जाइए, अगर उसका हुक्म है वो हमें जाया नहीं होने देगा। जहां दिन नहीं गुजारे जा सकते थे, फिर उस खातून ने वहां रातें भी काटी। वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहां फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहां पर घास उगती है, जहां ना फूल खिलते हैं, मगर वो सरजमी है, आसमां भी झुक के मिलते हैं। अपनी पाक बास बीवी और नौनहाल बेटे को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह दुआएं दे के रुखसत हो गए। थोड़ा सा तोशा था, 2-1 दिन के बाद खत्म हो गया। फिर मां की छाती से दूध भी खुश्क हो गया। नौनहाल प्यास से तड़पने लगा। मां तो फिर मां होती है, तड़पती हुई ममता का दिल बेकरार हुआ। एक पत्थर के साए में मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटाया और पानी की तलाश में जबले सफा पे चढ़ी। अतराफ में आसमानों की तरफ देखा, कहीं कोई परिंदे उड़ते दिखाई दें और पानी का निशान मिले और मैं वहां से बेटे के लिए 2 बूंद ले आऊं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ताहद्दे नजर फैला हुआ आसमान ही आसमान है और पहाड़ ही पहाड़ नीचे दिखाई देते हैं। फिर मरवा पे आई, दरमियान में नशेबी जगह थी, वहां बेटे का मन मोहना चेहरा दिखाई नहीं देता था। दौड़ के गुजरी और जाके सफा पे घूम के देखा, कुछ नजर नहीं आया। इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, लेकिन मां थी। फिर दोबारा सफा पे आई, सफा पे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर तड़प के मरवा पे आई, वहां फिर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सफा पे आई, कभी सफा पे कभी मरवा पे, तड़पती हुई मां की ममता, बेकरार दिल। उधर पानी की प्यास से तड़पता हुआ मासूम इस्माइल पत्थर की ओट में, दरमियान से मां गुजरती है तो भाग के गुजरती है कि बेटे का मनमोहना चेहरा भी निगाहों के सामने रहे। जरा मंजर तो देखो, कितना दिल आवेज है। अल्लाह अकबर, सीनों में पित्ते पानी हो जाएं, पत्थर भी हो तो पिघल जाए इस जोहरा गदास दास्तान से, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और मां की बेकरारियां, कभी सफा पे कभी मरवा पे, जुबान पे शिकायत नहीं है। फिर जब मरवा पे पहुंचती हैं, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, तो उधर क्या देखा कि मासूम इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा है। मां का दिल डोलने लगा कि बेटा आखिरी लम्हों में दौड़ी कि बेटे को जाके अपनी छाती से चमटाऊं, हो सकता है 2 कतरे दूध के उसकी जिंदगी की आस बंधा दें। तो मां दौड़ती हुई आई, लेकिन जब करीब आई तो मंजर बदला हुआ था। मासूम की एड़ियों के रगड़ने से ताजा चश्मा फूट रहा है। पानी है कि बेकाबू होना चाह रहा है। आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी मट्टी की मंढेरी करते हुए कहा, जम जम रुक जा रुक जा। अल्लाह अकबर। हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इस्माइल की मोहब्बत और अपने रब पर तवक्कुल की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की। कहा, हाजरा तूने भी हद कर दी, लेकिन कयामत तक तेरी राहों को भी जलवागाह बना देंगे। यहां नबी भी दौड़ेंगे, वली भी दौड़ेंगे, गौस भी दौड़ेंगे, कुतब और अब्दाल भी दौड़ेंगे, शहनशाह भी दौड़ेंगे, कज कुला भी दौड़ेंगे। ये दौड़ना हम इबादत बना देंगे, हत्ता कि इमामुल अंबिया भी उन राहों की साई करते रहे। अजीब रंग, अजीब मंजर और अजीब कैफ का आलम। अच्छा, यहां रुक के एक बात करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो हो, जहां हजरत हाजरा दौड़ी और उनके मुबारक कदम वहां लगे और लग के हट गए, आरजी निस्बत है, मुस्तकिल निस्बत नहीं है।
جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ یار یہاں بھی روک کے ایک بات کہہ دوں، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور حضرت اسماعیل مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں۔ تو یہ سارا حج اللہ اکبر ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے۔ ہم لوگ ابھی سے لے کے ہمارا جو اسلام ہے، اسلام کو بھول گیا ہوں، اسلام کے راستے سے ہم بہت دور چلا گیا ہوں، تو اس لیے ہمارا اسلام جو دھرم ہے اس کو ٹکا کے رکھنا ہے، اور یہی ایک پرپس ہے، اور اسی لیے اس پرٹیکولر ویڈیو چینل کے اندر میں اسی ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور نیکسٹ میں رہوں گا۔ سو یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آل پہ سلیکٹ کر دینا، کیونکہ اس طرح سے جو کانٹینٹ آپ کو ملتا رہے گا اور آگے بھی لرننگ پرپس کے لیے ملتا رہے گا۔ سو گائز ہم آتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، گڈ بائے، ٹاٹا۔